السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس یا لین کے متعلق ہے اور یہ سبق نمبر 5 چل رہا ہے حروف لین کے متعلق، یعنی واؤلین اور یا لین۔ واؤلین ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے، آج کے درس میں ہم یا لین پڑھیں گے۔ اس کی تعریف دے لکھتے ہیں یا لین۔ یا ساکن سے پہلے یعنی پچھلے حرف پر زبر ہو تو وہ یا لین ہوگی، یعنی زبر والے حرف کے ساتھ یا ساکن آ جائے تو وہ یا لین ہوگی۔ مشق اس کی کر لیتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای، اس کی زبر اور یا کی آواز اس طرح ڈھلان کی طرف نیچے آتی ہے، ای، اور رنگ کی شکل میں، گول دائرے کی جس طرح شکل ہوتی ہے، ای۔ با یا زبر بئی، با کی آواز اس طرح، پھر یہ نیچے اس طرف آتی ہے، بئی بئی بئی۔ تا یا زبر تئی، اگر یا سے پہلے زیر ہوتی تو پھر یا مدہ، اس کو ہم کہتے ہیں با یا زیر بی، پھر آواز یہ ہوتی ہے، یعنی زیر کی آواز بی، یا ساکن ملا دیں تو بی، اس کی مقدار بڑھ گئی۔ اسی طرح با زبر با، یا ساکن ملائیں تو بائی، اس انداز سے اس کی آواز بن گئی، بائی۔ تا یا زبر تئی، تو یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین اور آواز اسی طرح تئی، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، آواز بنے گی تی بی۔ تو یہ دونوں فرق ہم پڑھاتے ہوئے بھی بچے کو پچھلے سبق کی طرف بھی تھوڑا سا یاد دہانی کروائیں گے کہ وہاں پہ زیر کے ساتھ جب یا ساکن تھی تو اس کی آواز یہ بنی تھی، اور یہاں پہ زبر کے بعد یا ساکن ہے تو اس کی آواز اس طرح بن رہی ہے، اور اس کا نام بھی یا لین ہے۔ تو یہ دونوں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، ان کو پھر ازبر ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے۔ ثا یا زبر ثئی، جیم یا زبر جئی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی خی خی۔ اس میں بھی حروف مصالحہ کے بعد جو یا آئے گی وہ یا موٹی ہوگی، جس طرح یا مدہ میں حروف مصالحہ کے بعد جو یا آئی تھی وہ یا موٹی ہو گئی تھی، اس کی آواز کو یعنی پر کریں گے، موٹا کریں گے۔ دال یا زبر دئی، ذال یا زبر ذئی، را یا زبر رائی، را پہ جب زبر ہو تو را کی آواز کو موٹا کرتے ہیں، رائی۔ زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زبر طی، ظا یا زبر ظی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی قی قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر می، نون یا زبر نی، واو یا زبر وی، ها یا زبر هی،
یا زبر یائی. اس طرح مشق ہو گئی. آگے مشق یا لین 2 حروف. ہجے کا طریقہ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ آئینہ. آگے یہ خانہ ہے وہی آئینہ. اس کا جوڑ دوبارہ کر لیتے ہیں. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ آئینہ. یہ ملے ہوئی کیفیت کے ساتھ بھی آ گیا. اسی طرح یہ دوسرا خانہ ہے تو یہاں تک آپ نے بچے سے سننا ہے. آگے 2 سے زائد حروف ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. را زبر را، حمزہ یا زبر ای، را ای، تا زبر تا، را ای تا. اب تینوں کو ایک سانس میں ملایا، شکل یہ بن گئی رأیت. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے بچے کو سمجھا کے آگے بچے سے آپ نے یہاں تک خود سننا ہے. خود سننے میں ہمیشہ ہم نے ہیلپر کا وہ ادا کرنا ہے، یعنی اس کی ہیلپ کرنی ہے. جہاں پہ اس کی آواز وہ مینٹین نہیں رکھ پا رہا بچہ، تو ہم نے اس کو آواز سمجھانی ہے کہ بیٹا اس طرح کریں، اس طرح کریں، یہ آواز ہے، یہ آواز ہے. اس کے ذہن میں ہم نے آواز بٹھانے کی کوشش کرنی ہے. یعنی کہ تنگ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. ظاہر ہے یہ ساؤنڈ ہے، بچہ اس کو غلط بھی کرے گا، کوشش کرے گا، صحیح کرے گا. تو غلط اور صحیح ہم دونوں بتاتے پھر اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی بات کہ ہاں بھی یہ صحیح ساؤنڈ ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے. تو اسی طرح بچے جلدی سیکھتے ہیں بنسبت دوسرے آپشن کے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سمجھانا کم تو پھر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ. تو اس آپشن میں بچہ کم سمجھتا ہے. آگے چلیں. وقف کی مشق. نوٹ: یا لین کے بعد جب کسی حرف کو ساکن کر کے وقف کریں تو یا لین کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مد کر کے وقف کریں. سیم وہی قاعدہ یا مدہ کے بعد والا کہ یا مدہ کے بعد با یا زیر بی، یا مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کریں گے تو اس کی جو 1 سیکنڈ کی مقدار ہے وہ 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی. تو سیم یہی یا لین کی مقدار ہے کہ 1 سیکنڈ ہے، اور یا لین کے بعد کسی حرف پہ وقف کریں گے تو اس کی مقدار بھی 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی. سیم رول ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں. یہ لام زیر لی غین پیش غو لی غو، لام کھڑا زبر لا لی غو لا، میم یا زبر مئی لی غو لا مئی، نون زیر نی لی غلامین. وقف. اب یہ یالین ہے، یالین کے بعد نون پہ وقف کر رہے ہیں تو 3 سیکنڈ اس کو ہم کھینچ کے وقف کریں گے. لی غلامین. یہ اب آگے بچے سے آپ نے یہاں تک خود سن لینا ہے. سوالات حل کر لیتے ہیں. سوال: حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واؤلین اور یالین. یالین واؤلین کسے کہتے ہیں؟ واؤ سے پہلے حرف پہ زبر ہو، واؤ ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھی زبر والے حرف کے ساتھ واؤ ساکن ملا ہوا ہو تو واؤ لین ہوگا. اور یالین کسے کہتے ہیں؟ زبر والے حرف کے ساتھ یا ساکن ملا ہوا ہو تو یا لین ہوگا. حروف لین کی مقدار کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ. حروف لین کے بعد کسی حرف پر وقف کرنا پڑے تو حروف لین کی آواز کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 سیکنڈ. یعنی 1 سے 3 سیکنڈ کی مقدار ہے. ہم بچے کو 3 سیکنڈ ہی ذہن میں رکھوائیں کہ 3 سیکنڈ کھینچنا ہے. سوال: اور جب حروف لین پر وقف کرنا پڑے تو پھر کتنی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے؟ پھر اس کی مقدار 1 سیکنڈ ہی ہے. جی آگے ہے مشترکہ وقف کی مشق. مشترکہ وقف میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے حرکات ہے، نمبر 2 کھڑی حرکات ہے، نمبر 3 حروف مدہ، اور نمبر 4 حروف لین. ہم نے حرکات آلریڈی پڑھی ہوئے ہیں. زبر زیر پیش، کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ،
اور حروف لین واو لین اور یا لین ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں اور بچوں کو ہم نے سمجھانی ہے یہ بات کہ یہ جو مشق آ رہی ہے حرکات کی، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین کی، یعنی یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ مشق لکھی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر وقف کے جو طریقے تھے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم نے صرف اس کی پریکٹس کرنی ہے مشق کے طور پہ۔ یہاں پہ یہ الفاظ دیے گئے ہیں پریکٹس کرنے کے طور پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکے۔ تو یہ الفاظ نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ صرف الفاظ کی مشق ہے، تو یہ مشق کے طور پہ آپ نے سنانے ہیں تاکہ وہ ایزی فیل کرے اور اس کو یہ نہ لگے کہ یار یہ تو میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، استاد صاحب مجھ سے ویسے ہی سن رہے ہیں۔ ہر اس کے لائن کا پہلا لفظ پڑھ کے اس کو ہم سمجھا دیں گے، آگے اس سے سنیں گے تو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں اور اس کی دوبارہ سے دہرائی ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہدایات۔ حروف مدہ کھڑا زبر اور یہاں پہ الٹا پیش بھی ہونا چاہیے تھا، کھڑا زبر الٹا پیش اور حروف لین کے بعد والے حرف پر جب بھی وقف کریں گے، یعنی ان کے بعد کسی حرف پہ بھی وقف کریں گے تو حروف مدہ کھڑا زبر الٹا پیش اور حروف لین کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر اگلے حرف پر رکیں گے۔ یہ آلریڈی پیچھے جس طرح ہم نے حروف مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کیا تو 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کیا، اسی طرح کھڑا زبر اور الٹا پیش کے بعد اگر کسی حرف پہ وقف کیا تو 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کیا، حروف لین کے بعد کسی حرف پہ وقف کیا 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کیا۔ یہی قاعدہ یہاں پہ بیان کر دیے گئے اور یہ صرف دہرائی ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ پیچھے پڑھی ہوئی چیز ہے، یہاں صرف دہرائی کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ اور جب نمبر 2، اور جب حروف مدہ کھڑا زبر اور حروف لین والے حرف پر وقف کریں تو 1 سیکنڈ ہی لمبا کریں گے۔ حروف مدہ پہ وقف کرنا تھا تو 1 سیکنڈ ہی لمبا کھینچنا تھا، کھڑے زبر پہ وقف کرنا تھا کیونکہ الٹا پیش والے حرف پہ وقف کریں تو الٹا پیش ساکن ہو جاتی ہے، اور کھڑی زیر جس حرف کے نیچے ہو تو وہ حرف ساکن کریں تو وہ اپنا ہا کھڑی زیر ہی آ جاتا ہے، یا تو کھڑی زیر والے حرف کو ساکن کریں گے تو کھڑی زیر بھی ساکن ہو جائے گی۔ ہاں وہ نستحیی یستحیی وہ چند ایک مثالیں تھیں، وہ یہاں پہ ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حروف لین والے حرف پہ جب وقف کریں گے تو وہی 1 سیکنڈ جو اس کی نارمل مقدار ہے اس کو کھینچا جائے گا۔ نوٹ: کھڑی زیر اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دوبارہ سے بات واضح ہو گئی۔ مشق: نوٹ: یہ مشق استاد صاحب اپنے طلباء کرام سے حل کروائیں اور جوڑ کے ساتھ سنیں۔ حل کروانے میں ہماری ہیلپ اور ان کو یہ اعتماد کہ آپ کو آتا ہے، یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو یہ اس کے ذہن میں بٹھائے چیز، یعنی جب اس کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ مجھے چیز آتی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں تو پھر وہ سنانے میں بھی وہ کرتا ہے، ہمت دکھاتا ہے اور آسانی سے سنا پاتا ہے۔ جب اس کو یہ فیل ہو یا ہم اس کو یہ فیل کروا رہے ہوں کہ آپ کو نہیں آتا، آپ غلط پڑھتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ یاد نہیں کرتے، تو وہ بجائے آگے نکلنے کے اب اس کا ریورس گیئر لگنا شروع ہو جائے گا، اب اس کی سپیڈ پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ ہم نے اس کو ہمت دلوانی ہے، حوصلہ بڑھانا ہے اس کا، اور اس کو یہ اعتماد دلوانا ہے کہ بیٹا آپ کو جوڑ کرنا آتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، پھر وہ ہمیں کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ آگے سب سے پہلا حرف ہے، یعنی کہ اب یہ زبر زیر پیش والے حرف پہ ہم وہ حرکات میں سے ایک حرف لے رہے ہیں جس پہ وہ وقف کر کے ہمیں دکھائے گا، جیسے سبیلا کا کاف کے اوپر زبر ہے تو یہ ساکن کر دیا گیا اور اس کو ساکن کر کے وہ دکھائے۔ پہلے ہم اس کو ساکن کر کے ایک مثال سمجھا دیں گے، پیچھے بھی سمجھائی تھی، یہاں پہ ایک دفعہ صرف ذہنی طور پہ تشفی کے لیے سمجھائیں گے۔ سین زبر س با یا زیر بی سبی لام زبر لا سبیل کاف زبر کا سبیلک وقف سبیلک سبیلک کاف ساکن ہو گیا ایک سانس میں، سبیلک۔ اسی طرح وما بطن وقف
وما بطن. یہ آگے بچے نے کر کے ہمیں سنانا ہے کہ مثلی کیف فعل اور مجالسی. آگے ہے واو مدہ کے بعد وقف. جیسے اب یہ بغیر جوڑ کے ہم کر لیتے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. آپ نے جوڑ کے ساتھ ہی بچے کو کر کے دینا ہے اور وہ آگے جوڑ کے ساتھ ہی سنائے گا. واو زبر وا اور لام الف زبر لا ولا ولا جدال وقف ولا جدال. تو یہ 3 سیکنڈ کھینچے گا اور یہ مد کی علامت بھی لگا دی تاکہ یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوگی کہ یہ آپ یہاں آپ سمجھا دیں گے کہ قرآن پاک میں یہ علامت نہیں لگی ہوگی. وقف ہم نے خود سے ہی کرنا ہوگا لیکن اس کو کھینچ کے کرنا ہوگا. تو یہاں ہم نے علامت اس لیے لگا دی کہ اس کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. وَلَا جِدَالَ. اسی طرح یہ الف مدہ ہے. پھر یہ نیچے آگے مثال واو مدہ کی. فِيهَا خَالِدُونَ وقف فِيهَا خَالِدُونَ. یہ واو مدہ آ گیا، یہ بھی واو مدہ، یہ بھی واو مدہ. آگے صفحہ نمبر 39 پہ آ جائیں. یہ یا مدہ کے بعد قال موسیٰ لأخیہ وقف قال موسیٰ لأخیہ. آگے یہ بھی واو مدہ ہے، یا مدہ ہے. یہ بھی یا مدہ یا مدہ. یہ کھڑا زبر کے بعد حرف. سلیمان وقف سلیمان کھڑا زبر. یہ واو مدہ کے بعد وقف آ گیا. غاوون وقف غاوون. اسی طرح داود. یہ یا لین کے بعد یتناجون وقف یتناجون. یہ بھی واولین، یہ بھی واولین اور یہ یا لین آ گیا. شہیدین وقف شہیدین. تو یہ بے شک آپ ایک ایک مثال سمجھاتے جائیں گے، آگے 2 مثالیں اس سے سنتے جائیں گے. پہلے سے تو امید ہے کہ بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ یہ ساری چیزیں خود ہی کر کے سنا دے گا، اس کو اتنی پہچان ہو چکی ہوگی. آگے ہے حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات یعنی کھڑی زیر اور الٹا پیش والے حرف پر وقف. ٹھیک ہے. حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات پر جب بھی وقف کریں گے، حروف مدہ اور حروف لین والے حرف پہ جب وقف کریں گے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچیں گے، اور کھڑی زیر اور الٹا پیش والے حرف پہ وقف کریں گے تو وہ ساکن ہو جائے گی. اوذینا اوذینا وقف اوذینا. سیم اسی طرح پڑھیں گے، یعنی الف مدہ پہ جب بھی وقف کریں گے تو الف مدہ کو اس کی نارمل مقدار جو 1 سیکنڈ تھی وہی پڑھیں گے. اسی طرح یہ واو مدہ آ گیا. وَمَا كَانُوا وقف وَمَا كَانُوا. سیم اسی طرح یہ یا مدہ پہ وقف آ گیا. فی قومی وقف میں بھی فی قومی. اگلی مثال دیکھ لیں. فَأُوَارِيَ وقف فَأُوَارِي.
آگے ہے کھڑے زبر پہ وقف، فَأَتَوْا عَلَى، فَأَتَوْا عَلَى وقف، فَأَتَوْا عَلَى، یہ بھی کھڑا زبر آ گیا، یہ کھڑی زیر، کھڑی زیر پہ جب وقف کریں گے کھڑی زیر وقف میں ساکن ہو جائے گی، صاحبتہ وقف، صاحبتہ، تہا زیر تی، صاحبتہ، یہ آواز ہوگی صاحبتہ، اسی طرح خلالہ وقف، خلالی، آگے یہ الٹا پیش ہے، موازینہ وقف، موازینہ، ٹھیک ہو گیا، موازینہ، یہ الٹا پیش، یہ بھی الٹا پیش ہو گیا، یہ واولین، وتواصوا وقف، وتواصوا سیم، اور یہ یالین، یا صاحبی وقف، یا صاحبی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مدات کی مشق، مدات کی مشق بھی آلریڈی بچے نے پڑھ لی ہے، یہاں پہ صرف اس کی دہرائی ہو رہی ہے، تو یہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرواتے ہوئے بتاتے جائیں گے، یہ پوچھتے جائیں گے یا تھوڑا سمجھاتے ہوئے پوچھتے جائیں گے کہ فی ما اوحی، یہ کس کے بعد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، زبر والے حرف کے ساتھ الف آیا ہوا ہے تو اس الف کو کیا کہتے ہیں، الف مدہ کہتے ہیں، تو یہی چیز آپ ساتھ ساتھ بچے سے تھوڑی سی کہلواتے پوچھتے چلے جائیں گے تاکہ اس کو تھوڑا سنانے میں بتانے میں وہ سناتے بتاتے اس کو یاد ہو جائے اچھے طریقے سے۔ اب یہ ساری الف مدہ کے بعد کی مثالیں ہیں، فی ما اوحی، آپ جوڑ سے سنیں گے، ہم جوڑ نہیں کر رہے تاکہ ٹائم ہمارا زیادہ نہ لگے، آپ نے جوڑ سے سننا ہے، اور اس کا جوڑ دیکھیں، انا حمزہ زیر ای، یہ حمزہ بشکلی یا ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ بشکلی الف، حمزہ بشکلی واو، حمزہ بشکلی یا، تو یہ حمزہ بشکلی یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے، اس کو صرف پھر حمزہ ہی پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو اس کو صرف حمزہ ہی پڑھیں گے، یہ حمزہ بشکلی واو ہے، جا ہا اومو، اسی طرح جزا اوہو، یہ بھی حمزہ بشکلی واو ہے، یہ آپ نے سن لینا ہے، آگے چلیں، یہ تراءتی، سیم وہی الف مدہ کے بعد یہ واو مدہ کے بعد ہو رہا ہے، یہ واو مدہ کے بعد، یہ بھی واو مدہ کے بعد، یہ یا مدہ کے بعد آ گیا، نوحی الیہ، یہ یا مدہ، کھڑا زبر، یا مدہ، شہداء، الف مدہ کے بعد، کھڑے زبر کے بعد، کھڑی زیر کے بعد آ گیا، کھڑے زبر کے بعد کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد آ گیا، تو یہاں تک آپ نے بچے سے سننا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا یاد دہانی کرواتے جانا ہے بھی، یہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ آ گیا تو 3 سیکنڈ کھینچ رہے ہیں، اس طرح پیچھے قواعد ذکر ہو گئے۔ آگے حروف لین اور حروف مدہ کی آواز کے فرق کو واضح کریں۔ اب حروف لین اور حروف مدہ کی آواز کے فرق کو، یعنی کہ دونوں الفاظ یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں تاکہ وہ فرق حروف مدہ کا حروف لین کا یہاں پہ وہ دیکھ لے اور اس کو بالکل ذہنی طور پہ وہ اس کو کمپلیٹلی یہ بات سمجھ آ جائے کہ حروف مدہ کی آواز کیسے اور حروف لین کی کیسے ہے، جیسے یہ حمزہ واو زبر او، اور حمزہ واو پیش او، تو اب یہ زبر کی آواز بھی اس کے سامنے آ گئی، پیش کی بھی سامنے آ گئی، دونوں سمجھ گیا کہ بھی ان کی آواز میں یہ فرق ہے، اسی طرح یہ زبر پھر پیش، تو یہ زبر اور پیش سارے آ گئے، پھر یہ یالین، یالین میں را یا زبر رائی، را یا زیر ری، یہ فرق،
یہ صرف فرق ایک ایک آپ بتا دیں گے، آگے اس سے خود سن لیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ سنا دے گا۔ تو آگے یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تعلیمی رپورٹ ہے، تعلیمی رپورٹ میں نام اور امتحان آپ نے قرآن پاک سے لینا ہے۔ چاہے ہر جگہ پہ امتحان لے رہے ہیں، امتحان میں یہ فیل نہ ہو کہ میں آپ سے امتحان لے رہا ہوں، امتحان میں یہ ہو کہ بیٹا آئیں ہم قرآن پاک سے کھول کر دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، یعنی امتحان بھی ہمارا ہیلپ کے طور پہ ہو، اس کو یہ سمجھانے اور قائل کرنے کے طور پہ ہو کہ آپ کو اب قرآن پاک سے پڑھنا آتا ہے۔ آپ کھولیں 2 4 5 جگہوں سے اس کو، جو چیزیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں اور جو چیزیں آسان ہوں آپ اس سے وہ سنیں۔ امتحان بھی لے رہے ہیں تو جو چیزیں آسان ہیں آپ اس سے وہ سنیں، تاکہ وہ سنانے کے بعد وہ اپنے اندر یہ فیل کرے، اس کو یہ خوشی اور اعتماد اس کے اندر پیدا ہو کہ ہاں مجھے آتا ہے پڑھنا۔ تو وہ مشکل چیزیں چند ایک ہوتی ہیں، وہ خود بخود ہی آ جایا کرتی ہیں۔ تو امتحان میں ابتدائی طور پہ یہ ساری چیزیں ان انداز سے ہونی چاہیے کہ جو اس کو یہ اعتماد دلاتی جائیں کہ مجھے آتا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں امتحان لیں گے تو انہی چیزوں کا خیال رکھیں گے اور اس کو پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلا دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ اچھا نکلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آگے نام ممتحن کیفیت وہ یہاں پہ لکھ دی جائے گی، دستخط امتحان لینے والے، اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ لکھ لیں گے۔ تو اگلا سبق ہمارا سبق نمبر 6 یعنی لیول نمبر 6 ہے، سبق نمبر 6 جاز مسکون ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔